الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، اس کے فضل و کرم سے سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کا ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے افعال کے معنی دیکھتے ہیں، پھر جو ہے اس کے اسماء کے معنی دیکھیں گے۔ اس میں ایک فعل استعمال ہوا ادبرا، پیٹ پھیرے وہ، اٹ ڈپارٹس۔ اسفرا، اجالا ڈالے وہ، اٹ برائٹنز۔ یتقدم، آگے آتا ہے، مقدم ہوتا ہے وہ، اٹ پروسیڈز، جو پروسیڈ کر جائے اسے کہتے ہیں یتقدم۔ یتأخر، پیچھے آتا ہے وہ، اسٹے بیہائنڈ۔ کسبت، کمایا اس نے، اٹ ہیز ارنڈ۔ یتساءلون، سوال کرتے ہیں وہ، دے کوسچن ایچ ادر۔ سلکا، داخل کیا اس نے، پٹ یو۔ لم نکو، نہ تھے ہم، نہ تھے ہم، لم نہ، نکو یہ کانا یکونو سے نکونو تھا جس سے نکو ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے نہ تھے ہم، وی ور ناٹ۔ نطعمو، کھانا کھلاتے ہیں ہم، وی یوز ٹو فیڈ۔ نخوضو، فکر کرتے ہم، وی یوز ٹو انٹر انٹو وین ٹاک۔ فرت، بھاگے وہ، فلینگ۔ یریدو، ارادہ کرتا ہے وہ، ہی ڈیزائرز۔ یوتا، دیا جاتا ہے وہ، ہی وڈ گیون۔ اس کے بعد اسماء ہیں الکبر، کبرا یا الکبری کیا ہوتا ہے بڑی چیز، دا گریٹسٹ۔ شفاعت، سفارش، انٹرسیشن۔ حمرن، گدے، ڈنکیز۔ مستنفراتن، بھڑکتے ہوئے، الارمڈ۔ کسورتن، شیر، لائن۔ منشرتن، کھلے ہوئے، اسپریڈ اباؤٹ۔ تو یہ تھے اسماء جن کے ہم نے معنی دیکھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہے وہ کیا ہے مضامین کی طرف، کہ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، ان کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں۔ کل جیسے آپ کو بتایا سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے میننگ بھی ایک ہی ہیں۔ مزمل بھی ہوتا ہے چادر اوڑھے ہوئے یا چادر اوڑھنے والا، مدثر بھی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا۔ تو اب اس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، پھر کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو مکہ کے اعتبار سے اور ابتدائی دور کے اعتبار سے جو مصائب، جو پریشانیاں، جو تکالیف تھے وہ بتائی گئیں، اور ان کے جو باطل عقائد کفار کے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں سے آیا نمبر 32 سے لے کر 48 تک، یہاں سے دیکھیں، یعنی 33 سے شروع کریں تو ان آیات میں دوزخ کی تصویر جس سے کھینچی گئی ہے، جس سے ان کا پالا پڑے گا، ساتھ ہی ایک برسر موقع تنبیہ کہ یہ منکرین چونکہ ہمدانی کے زعم میں بھی مبتلا ہیں، اس وجہ سے دوزخ کا جو حال ان کو سنایا گیا ہے اس کی بعض باتوں کو وہ مذاق کا ہدف بنا لیں گے، کہیں کہیں گے بھلا اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ خاص حکمت سے بیان فرما رہا ہے۔ جس کے اندر صلاحیت اور علم کی طلب ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رہے وہ جو جاہل ہیں وہ اپنے اس جاہل کی وجہ سے اور غرور جو ان کا جس میں وہ مبتلا ہیں
وہ اس کے سبب سے فتنے میں مبتلا ہوں گے اور اپنی عاقبت برباد کریں گے۔ پھر جو ہے اس کے بعد 32 سے لے کر 48 تک قیامت کی ایک آفاقی دلیل اور اس کی تکذیب کرنے والوں کی جہالت پر اظہار تعجب کہ وہ اس کائنات کے ان سب سے بڑے حادثے سے کس طرح جو ہے وہ کیا ہے پیش ان سے آئے گا۔ قرآن لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے کہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے عوض جو ہے وہ گروی ہوگا، اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی جہنم میں لے جائے گا۔ اس دن کسی کی بھی سعی و سفارش جو ہے وہ کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس دن کی کامیابی صرف اصحاب الیمین کو حاصل ہوگی۔ وہ جنت میں جو ہے وہ پرا جمع ہوں گے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ دوزخ والوں سے معلوم کریں گے کہ وہ دوزخ میں کیوں پڑے ہیں، تو ان کے جواب میں برملا اپنے ان جرائم کا اعتراف کریں گے جو ان کے اس بد انجامی کے سبب ہوئے۔ آیا نمبر 49 سے آیا نمبر 52 تک قرآن سے بدکنے والوں جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر تعجب کیا گیا ہے کہ ان کے اس چھوڑنے کے اصلی اسباب کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام صرف یاد دہانی ہے۔ جو لوگ اس یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ اپنا حشر خود دیکھیں گے۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو سنت الہی کے تحت یہ کیا ہے سزاوار ہوں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ اب آئیں آیات کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تو اس میں جو دوسرا رکوع جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے ہم دیکھتے ہیں ارشاد فرمایا کلا والقمر، ہرگز نہیں، ہاں ہاں، والقمر یہاں واو قسمیہ ہے، والقمری چاند کی قسم، واللیلی اور رات کی قسم، اذ ادبرا جب وہ پیٹھ پھیر جائے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا اسفرا جب وہ اجالا کر ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم اٹھا کے جو ہے یہاں سے جو ہے ان قسم سے اس چیز کا کیا کیا آغاز کیا اور فرمایا، یعنی اہل کتاب میں سے اوپر بات ہو رہی تھی جو ایمان لا چکے ان سے کہ جب یہ چاند کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم جب وہ اجالا کرے یعنی خوب روشن ہو جائے، انہا لاحد القبر کہ بے شک جو دوزخ ہے جس کے بارے میں بات ہوئی وہ کیا ہے، لاحد القبر بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیراً للبشری ڈر سناؤ کس کو، لوگوں کو، آدمیوں کو ڈراؤ اس سے، تم ڈرانے والے ان سے، کس کو، لمن شاء منکم پس جو چاہے تم میں سے، این یتقدم کہ آگے بھیجے یعنی خیر یا جنت کی طرف ایمان لا کر، آگے بھیجے خیر بھیجے اور جنت پر ایمان لائے، او یتاخر یا پیچھے رہے، کفر اختیار کر لے اور برائی و عذاب میں گرفتار ہو۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ ہر جان بما کسبت جو اس نے کمایا اس کے بدلے رہینۃ گروی ہے، جیسے رہن ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں یہ کیا ہے رہینہ گروی ہے، الا مگر اصحاب الیمین دائیں طرف والے یعنی وہ لوگ جن کو جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی مومنین وہ گروی نہیں، وہ تو نجات پانے والے ہیں اور انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے جو ہے وہ کیا ہے نفع اٹھائیں گے۔ اور دوسرے جو ہیں کیا ہیں اصحاب الیمین، وہ کیا ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جناتن وہ باغوں میں ہوں گے، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے،
عن المجرمین، مجرموں سے، وہ سوال پوچھیں گے کس سے؟ مجرموں سے۔ ما سلککم فی سقرا، ما سلکا کس چیز نے داخل کیا یا ڈالا یا لے گئی تمہیں، فی سقر، سقر میں، سقر کس کو کہتے ہیں؟ دوزخ کو، دوزخ کے ایک طبقے کا نام سقر بھی ہے۔ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالو، پھر وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، لم نکو نہیں تھے ہم، من المصلین نماز پڑھنے والے، یعنی ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو اور نہیں تھے ہم، نطعم کھانا کھلانے والے، المسکینہ مسکین کو، یعنی مساکین پر ہم صدقہ نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم جو ہے کیا ہے بےہودہ باتوں اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں رہتے تھے۔ نخودو کسی فکر میں پڑے رہنا، سوچ و بچار کرتے رہنا، تو وہ لوگ جو بےہودہ اور بے مقصد سوچ و بچار کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی اس سوچ و بچار میں رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ اور ہم جو ہے جٹلاتے تھے بِيَوْمِ الدِّينِ انصاف کے دن کو، جس میں اعمال کا حساب ہوگا، جزا دی جائے گی، مراد اس سے روزے قیامت ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آئی ہمارے پاس یقین آ گیا، یقین کیا ہے؟ یا موت آ گئی۔ فما تنفعہم پس نہیں نفع دے گی انہیں شفاعت الشافعین سفارش کرنے والوں کی سفارش، یعنی انبیاء، ملائکہ، شہداء، صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کہا ہے اور کیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے، کافروں کی شفاعت نہ کریں گے، تو جو ایمان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر نہیں آئے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ تو کیا ہے انہیں نصیحت سے معرضین اعراض کرتے ہیں، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی مواعظ قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرۃ گویا کہ وہ گدھے ہیں، مستنفرہ بھڑکے ہوئے، بھڑکے ہوئے کیا ہے؟ گدھے ہیں جو کسی کی بات نہیں سنتے، فرت من کسورتن اور بھاگے ہوں گے، جیسے بھاگ رہے ہیں وہ، من کسورتن شیر سے، یعنی مشرکین نادانی میں، بیوقوفے میں گدھے کی مثل ہیں، جس طرح شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر بھاگتے ہیں۔ تو قرآن اس طرح کی مثالیں دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ شیر کو دیکھ کے وہ گدھے جیسے بھاگتے ہیں، ایسے یہ گدھے ہو چکے ہیں، کچھ انہیں سمجھ نہیں ہے، اور اس آواز کو سن کے بجائے لبیک کہنے کے گدھوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بل یریدو کل امرئ بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر شخص، یہ چاہتا ہے، منہم ان میں سے، این یؤتا کہ اسے دیا جائے، صحفاً صحیفے، منشرتاً کھلے ہوئے، یعنی کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کی اتباع نہ کریں گے جب تک ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فلاں بن فلاں کے نام ہے، اس میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ دیا گیا کہ بل یرید کل امرئ کہ ہر ان میں سے مرد ارادہ کرتا ہر شخص منہم این یوتا کہ اسے دیے جائیں صحفاً منشراتن کہ ایسے صحیفے جو کھلے ہوئے ہوں، کلا ہرگز نہیں، بل یخافون بلکہ وہ ڈرتے ہیں، الآخرۃ آخرت سے، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو ادلہ قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشانہ ہیلہ بازیاں نہ کرتے، تو وہ خوف رکھتے ہیں کس کا؟ آخرت کا۔ کلا بلکہ کلا بل لا یخافون الآخرہ کہ وہ آخرت کا بالکل خوف نہیں رکھتے، کلا ہرگز نہیں، ہاں ہاں، انہو بے شک وہ تذکرۃن وہ آخرت کیا وہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے اس سے نصیحت لے لے،
وما یذکرون اور نہیں نصیحت مانیں گے الا مگر ان یشاء اللہ جب اللہ تعالیٰ چاہے ہوا وہ اللہ وہی ہے اہل التقوی ڈرنے کے لاحق ڈرنے کا صحیح لاحق اور مستحق وہی ہے اہل ہوتا ہے والا واہل المغفرہ اور مغفرت فرمانے والا اور اسی کی شان ہے کہ وہی کیا مغفرت فرماتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جس کو چاہے تقوی اور مغفرت کی جو ہے وہ اس کو توفیق دیتا ہے اور جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ توفیق اور یہ عنایت جو ہے وہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے اور اپنے گناہوں کو کیا کرے ان سے توبہ جو ہے وہ کر لے اور آخرت کی صحیح جو ہے وہ کیا ہے تیاری کرے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے ہاں انسان جو ہے وہ کوشش کرے ایک ذہن بنا لے اور اس کے مطابق کام کرنے کی جو ہے وہ اور نیک اعمال کرنے کی کوشش اور صحیح جو ہے وہ کیا کرے جاری رکھے اب ان آیات کا مزید تھوڑا سا ہم جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا کلا والقمر واللیل اذا ادبرا والصبح اذا اسفرا تو یہ آفاق کی چند نشانیاں ان نشانیوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس قیامت اور دوزخ سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ اس کائنات کے عظیم حوادث میں سے ہیں اور اس کا ظہور قطعی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج و ترتیب ہے جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ ظاہر ہو جائیں گی اس کے ظہور میں تاخیر سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ ظاہر ہوگی نہیں اور یہ سمجھنا حماقت ہے رات میں اگر کوئی صبح کے لیے جلدی کرے تو اس کی جلد بازی کے سبب صبح اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی اس لیے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ اس کی قسم کھائی یہی حال قیامت کا ہے کَلَّا وَالْقَمَرِ آفاق کی نشانیوں میں سے پہلے چاند کی قسم کھائی اور اس سے پہلے کلّا کے ذریعے سے مخاطب کے زعم باطل کی پوری شدت سے تردید فرما دی کہ قسم سے پہلے حرف نفی کی مثالیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں اس طرح کے موقع میں متکلم گویا مخاطب کے خیال کی تردید میں اتنا توقف بھی نہیں کرنا چاہتا کہ دلیل بیان کرنے کے بعد اس کی تردید کرے بلکہ شدت نفرت کے اظہار کے لیے اس کی تردید ہی سے کلام کا کیا آغاز کر دیا جاتا ہے اس لیے کلا پہلے تردید کر دی ہرگز نہیں والقمر اور قمر یعنی چاند کی قسم اسی طرح رات کے بارے میں یہاں بھی اور مقامات پہ بھی جو رات کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی جیسے سورہ تکویر واللیلی رات کی قسم اذا اسعسا جب کہ وہ جانے لگتی ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ قسمیں کھائے گی انہا اب قیامت کے بارے میں کیا کہا انہا لإحدى الکبر تو یہ مذکورہ بالا قسموں کا آگے کیا مقسم علیہ ہے یعنی قرآن کی یہ آیات جو دوزخ کے ہول سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے نازل کی گئیں ہنسی مذاق کی چیز نہیں بلکہ اس کائنات کے عظیم احوال و حوادث میں سے ہے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ان کو اپنے مذاق کا موضوع بنائیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر یعنی اس ہولناک دن سے سابقہ پیش آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا تاکہ جب یہ آئے تو کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ اس کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا ورنہ اس کے لیے تیاری کرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اس سے تمام حجت کر دیا رہا یہ کہ رد یا قبول کرنا تو یہ لوگوں کا اپنا کام ہے پھر فرمایا کلو نفس بما کسبت رہینۃ یعنی قیامت قانون الہی میں جس کی طرف معلول اپنی علت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اسی طرح ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوگا الا اصحاب الیمین مگر کون سے اصحاب الیمین اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ میمنہ میں بھی آئی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری اور جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے فرمایا کہ یہ لوگ بے شک نہ صرف اپنی نیکیوں کا پورا صلہ پائیں گے
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو نوازے گا. یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں آپس میں ان مجرموں کے انجام سے متعلق سوال و جواب کر رہے ہوں گے جس سے دنیا میں ان کو جو ہے وہ سابقہ رہا. اور پھر فرمایا کہ کون کامیاب ہوں گے؟ نماز پڑھنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، اور کون سے؟ جو کھانا کھلاتے ہیں اور مشکل میں لوگوں کے کیا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اپنے عدم انفاق کا اعتراف کریں گے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جو کھلائیں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے. وہ جو دوزخ میں جائیں گے وہ بتائیں گے کہ اعمال میں نماز کے بعد دوسرا درجہ انفاق کا ہے، اور انہیں انہی دونوں پر تمام اعمال صالحہ کی عمارت قائم ہے. جگہ جگہ اس حقیقت کی وضاحت جو فرمائی گئی کہ نماز بندے کا تعلق خالق سے استوار کرتا ہے، اور زکوٰۃ اور انفاق اس کو خلق سے جوڑتی ہے. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری یہ بات تھی. حوض فی الحدیث کے معنی ہے کسی بات میں انسان جو ہے کیا ہے، نکالتے نکالتے کہیں سے کہیں جا نکلے، یا اس میں اتنا اس بات میں گم ہو جائے کہ اس کو اپنے آس پاس کی کوئی بات نہ نظر آئے، اور وہ اس میں سے ایسی تیکھی باتیں نکالتا نکالتا فتنے کی طرف چلا جائے. اس کو فتنے اور حق سے انحراف کے لیے بہانہ بنا لے، کسی کی بات سے بات نکال کر کہے اس وجہ سے میں جو ہے یہ کام نہیں کر رہا. اور اس طرح جو ہے ان آیات میں پھر فرمایا کأنہم حمر مستنفرۃ، یہاں ان کی وحشت زدگی کی مثال دی. فرمایا کہ ان کا حال ان بدکے ہوئے گدوں کا ہے جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں. کسورۃ شیر کو کہتے ہیں. اسی طرح گدھا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ خچر ہے. شیر کی آواز سن کر بھاگیں تو بڑی مشکل سے قرار پکڑتے ہیں. کسی طرف سے ذرا بھی کھٹکا ہو تو وہ اس طرح بھاگتے ہیں گویا شیر ہی آ گیا ہو. فرمایا کہ یہاں حال ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ یاد دہانی سے ایسے سہمے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک حرف بھی سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے. یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ ایک حقیقت جب اتنی واضح ہو کہ آدمی کا دل اس کے انکار پر بھی مطمئن نہ ہو تو اس کے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو اس سے اس کے گریز اور فرار کی شکل یہی ہوتی ہے جو اس مثال میں واضح فرمائی گئی. اس کی خواہش اور کوشش ہر وقت رہتی ہے کہ کسی طرف سے اس کے کانوں میں کوئی ایسی آواز نہ پڑھنے پائے جو اس کی حقیقت کو یاد دلا دے. یعنی اس بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرۃ، یعنی اس یاد دہانی سے فرار کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اگر خدا کو کوئی کتاب ہی اتارنی تھی تو انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری گئی؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہمیں بھی کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جاتے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جیسے ہمیں وہ دیا جائے جو اللہ کے رسول کو دیا. کَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، یعنی نہ ایسا ہوتا اور نہ ان کی ضرورت ہے. ان کے گریز کی علت یہ نہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے وقوع کے متوقع ہونے کا انہیں کوئی خوف نہیں. یہاں یخافون یرجون کے مفہوم میں ہے، اور اس کے معنی یہ استعمال میں معروف ہے کہ اس کے شواہد اس کے محل میں کیا مطلب ہوا کہ جب یہ آخرت سے بھاگتے ہیں اور اس کی دلی خواہش یہی ہے کہ وہ واقعہ نہ ہو، اس کی فکر ان کے عیش کو کیا مقدر کرنے نہ پائے، تو اس کو کوئی نشانی بھی جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتے. کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، کہ یہ ایک تذکرہ یا دہانی ہے، جو چاہے اس کو جو ہے کیا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے. پھر آخری آیت وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہدایت اور دلالت کے باب میں اس نے پسند فرمائی، اور جو اس کتاب میں جگہ جگہ زیر بحث جو ہے وہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو بخشتا ہے جو اپنے سمع و بصر اور فواد کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جو فطرت کے نور کی قدر کرتے ہیں،
جو آفاق اور انفس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور ہر اس بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے کان کھلے رکھتے ہیں جو معقول ہو، اگرچہ وہ اس کے نفس کی خواہشوں کے کتنے ہی خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت اس کی حکمت کے تحت ہے، وہ انہی کو ہدایت بخشتا ہے جو ہدایت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں کرتے ان کو ہدایت جو ہے وہ دینا تو درکنار، اللہ تعالیٰ ان کی وہ صلاحیت بھی سلب کر لیتا ہے جو فطرت کی راہ سے ان کو حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کا بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس میں بھی یہی تھا اس وقت جو واقعہ گزرا۔ اور اہل التقوی اور اہل المغفرہ میں مفسرین نے عام طور پر ہوا کا مرجع اللہ کو قرار دیا، اور مطلب یہ بیان ہے کہ اللہ ہی تقوی کا سزاوار ہے اور مغفرت کا اہل ہے۔ وہی کیا ہے جو چاہے وہ کرے، جس کو جو ہے وہ کیا ہے چاہے وہ چیز عطا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو اسے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو مصائب سے، پریشانی سے، تکالیف سے، الجھنوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی دعائیں کی یہ سب کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔